السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، قرآن پاک کی ایک سورت ہے، 113 نمبر یہ سورت ہے، جس کا نام سورۃ الفلق ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس سورت کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں اور دونوں کا تعلق ایک ہی چیز کے ساتھ ہے۔ مثلا ایک چیز اس کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے اس سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آئیں گے۔ حسد کرنا، اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دوسری بات اور دوسری چیز اس صورت کے اندر وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، پھونک مارنے والے کے شر سے جب وہ گٹھان میں یا گھروں میں وہ پھونک مارے۔ ان دو چیزوں کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے۔ حسد کا تعلق بھی شیطان کے ساتھ ہے، ابلیس کے ساتھ ہے، اور گھروں میں گٹھان لگا کے پھونک مارنا، اس کا تعلق بھی شیطان کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آخری دو صورتوں کو نازل کر کے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ شیطان سے بچیں اور صبح شام ان دو صورتوں کو پڑھیں، تلاوت کریں، اور ہر نماز کے بعد بھی اسے تلاوت کریں اور پڑھیں۔ شیطان کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اب سمجھیں، جب بندہ سو جاتا ہے رات کو تو شیطان اس کی گدی کے اوپر 3 گرے لگا لیتا ہے۔ ہر گر کے ساتھ، ہر گٹھان کے ساتھ وہ پھونک بھی مارتا رہتا ہے، اور بندہ جب صبح کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو ایک گٹھان کھل جاتی ہے، پھر اس کے بعد وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تیسری کھل جاتی ہے۔ اگر بندہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا، مسلمان نماز کے لیے نہیں اٹھتا، اس بندے کے اوپر، گدی کے اوپر وہ 3 گٹھان اور 3 گریں جو شیطان نے پھونک مار کے لگائی دی وہ لگی ہوئی ہے، اور بندہ شیطان کے اس کڑے کے اندر اور شیطان کے ہاتھوں کے اندر یہ بندہ جکڑا گیا ہے۔ پھر جب یہ صبح اٹھتا ہے اور شام تک یہ چلتا رہتا ہے، شیطان کے اس کڑے کے اندر اور شیطان کے ہتھ کنڈوں کے اندر اس بندے کو محفوظ کر دیا گیا۔ شیطان نے اسے محفوظ کر لیا اور اپنے پاس ہی اس کو، اور شیطان پھر جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، اس بندے سے شرارتوں والے غلط کام، نافرمانیوں والے کام اس بندے سے آرام سے وہ کروا سکتا ہے، کیونکہ یہ شیطان کے اس کڑے کے اندر یہ بند ہو چکا ہے جس کے اوپر شیطان نے گرے لگا کے پھونک مار کے اور اس بندے کو یہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر بندہ اس حال میں فوت ہو گیا کہ شیطان کے گرے اس کے گدیوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور وہ بندہ زندگی بسر کر رہا ہے، وہ مسلمان چل رہا ہے، اس حال میں بندہ فوت ہوا تو کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا کہ شیطان کی گریں اس کی گدی کے اوپر لگی ہوئی تھی، اور شیطان کے یہ شکنجے کے اندر اور شیطان کے کڑے کے اندر یہ بند تھا، اور اس حال میں یہ بندہ فوت ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے ملاقات بھی ہوئی تو شیطان کے اس گروہ میں یہ بند ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کھڑا ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ صبح کی نماز کی کتنا بڑی اہمیت ہے، کتنا بڑی فضیلت ہے۔ بندہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اور شیطان کے شر سے بچ جاتا ہے، محفوظ رہتا ہے، اور شیطان کے اس کڑے سے اور شیطان کے اس جال سے، شیطان کے اس قید خانے سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان، مرد عورت، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس
چیز کو اور اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے صبح کی نماز کی پابندی کریں، تاکہ ہم شیطان کے شر سے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ جائیں۔ جس جگہ پہ رحمان ہے وہاں شیطان نہیں ہے، جہاں شیطان ہے وہاں رحمان نہیں ہے۔ جب بندہ رحمان کی طرف آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے نزول ہوں گے، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائیں گے۔ جب بندہ شیطان کے کڑے کے اندر اور شیطان کے قید خانے میں بند ہوتا ہے، رحمت تو آتی ہے، خیر تو آتی ہے، اور بندہ جب شیطان کے کڑے میں بند ہوتا ہے رحمت واپس چلی جاتی ہے، خیر واپس چلی جاتی ہے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اور اس صورت کو تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے صبح شام بندہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شیطان کے شر سے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی صبح کی اور دیگر پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی اللہ تعالی پابندی کے ساتھ توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔